الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہم نے تم پر سایہ کیا بادل کا، اور ہم نے تمہارے پاس پہنچایا نازل کیا من اور سلوہ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہمارے دیے ہوئے روزی میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور ہم نے وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، مگر انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا، اپنے اوپر ہی وہ لوگ ظلم کر بیٹھے۔ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، آسمان سے تمہارے لیے من اور سلوہ نازل کیا، ہمارے دی ہوئی چیزوں میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنا نقصان کر بیٹھے۔ یہی بنی اسرائیل کا تذکرہ کہ یہ لوگ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو مصر سے لے کر چلے تھے فرعون سے بچا کر، اور جب بچ کر چلے گئے دریا پار کر کے، تو اللہ تعالیٰ کتاب بھی عطا کیا تھا۔ اب ان کو کرنا کیا تھا؟ ان کا اصل گاؤں تھا کنعان۔ یوسف علیہ السلام وہاں سے آگے تھے، آئے نہیں، لے کر آئے سو ان کو، ان کے بھائیاں ان کو گھوڑی کے اندر ڈال دیے تھے، پھر یہ قافلہ ان کو لے کر چلے گیا، مصر میں جا کر بیچ دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام وہاں رہتے تھے، بڑے ہو گئی، پھر بعد میں وہاں کا لمبا چوڑا قصہ ہے۔ یوسف علیہ السلام پھر وہاں کے بادشاہ کے پاس رہتے ہیں، پھر بادشاہ بن جاتی وہاں کے۔ تو ایسا بنی اسرائیل یہ لوگ کنعان سے مصر کو جاتے ہیں، تو اصل قوم ان کا کنعان ہے، ملک شام میں ہے وہ۔ تب ان کو اپنے اصل قوم تک واپس کرنا تھا، پہنچانا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام ان کو اپنے اصل قوم کی طرف لے جاتے تھے، کنعان کو، مصر سے، پھر ان کے ظلم سے بچا کر۔ تب ان کو کرنا کیا تھا؟ ان کا اصل جو گاؤں ہے کنعان، وہ کنعان ان کے گاؤں پر ایک ظالم بادشاہ اور ظالم لوگ قبضہ کر لیے تھے، قوم عمالقہ ان کا نام تھا۔ تو یہ عمالقہ قوم ان کے کنعان گاؤں پر قبضہ کر لی تھی۔ اب اللہ کی طرف سے ان کو حکم کیا تھا؟ فرعون بھی مر گیا، چلے گیا، تمہارے اوپر کسی کی دھاڑی پنچات نہیں ہے، تمہیں تمہارا قوم کنعان ہے نہیں کیا، جیت لو۔ ظالم لوگ آ کر اسے قبضہ کر بیٹھے ہیں، تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہے، کتاب کی برکت بھی ہے، نبی کی برکت بھی ہے، اور ہماری مدد بھی ہے، اب تمہیں قوم عمالقہ سے لڑ کر تمہارا گاؤں تمہیں اپنے ہاتھ میں کر لو۔ اللہ ان کو اتنے باتیں بولا، یہ لوگ ڈر گئے لوگ، اور ان کی بڑے قوم سے ہم کہاں لڑ سکتے ہیں، ان کی اتنی بڑی ہمت سے ہمیں کہاں لڑ سکتے ہیں، ہمت ہار گئے لوگ۔ جب اللہ کی بات، اللہ نبی کو رکھا، نبی کی برکت ہے، کتاب کی برکت ہے، اللہ کی مدد ساتھ میں ہے، اللہ ساتھ دے تو مل رہا ہے، اب ان کو کیا ہونا؟ ابھی ڈر کس بات کا ہے؟ وہ لوگ ڈر گئے، ان کی طاقت اتنی ہے، میں کہاں لڑ سکتی ہے، سوچ کر ہمت ہار گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا نظام، سزا کیا دیا ان کو اللہ کی بات کی نافرمانی کرنے پر؟ یہ لوگ ایک جگہ تھی، انہوں جاتے جاتے مصر سے ایک جگہ پر ایک جنگل میں چلے گئے، ایک وادی کے اندر، وادی دو طرف جنگل رہتا ہے یا چاروں طرف جنگل رہتا ہے، بیچ میں ایسا چاروں طرف یا دو طرف جنگل رہتا ہے، پہاڑ رہتا ہے، بیچ میں جگہ رہتی ہے۔ تو یہ جگہ تقریباً ایک 10-15 کلومیٹر کی تھی وادی، تو یہ وادی میں رہتے تھے، 40 سال تک وہاں تھے۔ سزا اللہ کی طرف سے ان کے لیے، صبح اٹھ کر سفر شروع کرتے اپنے گاؤں کو جانے کے لیے، تو شام آنے تک، شام کو کسی جگہ پر لوگ رکتے، تو پھر صبح کو کہاں نکلے تھے، وہاں رہتے تھے۔ سزا اللہ کی بات کو ناشکری نافرمانی کرنے کی سزا تھی ان کے لیے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ سفر تو کرتے تھے، جاتے تھے اپنے گاؤں جانا بول کر، تو موسیٰ السلام سے بولتے تھے ہمارے لیے پیاس لگ رہی ہے، کیا تو انتظام کرو تمہیں اللہ سے بول کر، چلو دعا کرے اللہ سے، اللہ ان کے لیے پیاس کا پانی کا انتظام کر دے۔ پھر بولے خالی پانی ہے تو کیسا، کھانا نہیں تو کیسا، ہمارے لیے مشکل ہو جاتا، کھانے کا بھی انتظام کر دو۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام دعا کیے، تو پانی کے لیے دعا کیے تو کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ بولے ایک پتھر پر مارو ایسا، تو پتھر پر مار دیے، اس سے چشمے نکل گئے، ٹوٹا پھوٹا 12 قسم کا۔ تو پھر 12 ان کے اوٹے پھوٹے تھے، تو 12 وہ لوگ خاندان کے لوگ تھے، تو ہر ایک اپنے اپنے اوٹے سے جا کر پیتے تھے پانی۔ کھانا ہونا بول کر پوچھے یہ لوگ، تو موسیٰ علیہ السلام دعا کی اللہ سے،
تو آسمان سے من اور سلوہ اترتے تھے۔ من بولے تو سمجھنے کے لیے مفسرین نے کئی باتیں فرمائی ہیں، سمجھنے کے لیے آسمان سے اترتی تھی روزی۔ من بولے تو ایک قسم کا سمجھو کہ وہ شبنم کی سر کا اترتا تھا، وہ بارش تو پڑتی نہیں، اوس کا سر کا وہ پڑتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ صبح کے وقت میں اترتا تھا، یہ بلکہ آگے اور فرماتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک وہ اترتا تھا، جھاڑوں پر وہ پڑتا تھا، شہد سے زیادہ شہد کے سر کا میٹھا ہوتا تھا، دودھ سے زیادہ اجلا ہوتا تھا اور اچھا ٹھنڈا ہوتا تھا، یہ وہ دانوں کی شکل میں ہوتا تھا، اسے کھا لینا تھا وہ لوگ، میٹھی چیز تھی، اچھی چیز تھی، اور پھر یہ لوگوں کے لیے بھوک مٹانے کے لیے تھی، وہ من میٹھی چیز ہوتی تھی، آسمان سے اترتی بغیر کسی محنت کے، اسے وہ لوگ کھانا تھا۔ بعض مفسرین فرماتی ہیں وہ گوند تھا، یہ گوند ایک قسم کا آٹا تھا وہ، تو ان کو وہ کھا لینا تھا۔ دوسری چیز تھی سلوا۔ سلوا کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک قسم کے پرندے تھے، وہ بٹیر، تو ایک قسم کے پرندے تھے، وہ ان کے پاس آ جاتے تھے، مندے کے مندے آ جاتے تھے، ان کو کرنا کیا تھا؟ وہ پرندے کو پکڑنے کو، جرالے کو، بھلنے کو کھانا تھا۔ یہ چند کا کام بغیر محنت کے ان کے آسمان سے روزی اترتی تھی 40 سال تک، 40 سال تک کوئی کام نہیں، کوئی بھی ان کو دھام نہیں، کیا بھی نہیں، یہ لوگ کرو بولے تو کام کر رہے نہیں ہیں۔ تب اس کے بعد کیا ہو گیا تھا؟ اللہ کی طرف سے ان کو حکم تھا کہ اٹھا کو رکھو نہ کو، جتنا ہونا ہوتا کھا لو۔ فجر یہ اترنا شروع ہو جاتا، شام تک اترتا رہتا، یہ کھانا پانی کھاتے رہو آرام سے، بٹیرا رہتی پرندے، لے وہ پکڑو، تمہارے واسطے تو اترے سو، وہ تمہارے سامنے آنکھوں ہے، پکڑنے کے تو بھاگتے نہیں، وہ پکڑ لو، بھون لو، کھاؤ، بولے سکا سنتے رہو۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے حکم کیا تھا؟ جمع کو رکھو نہ کو، اٹھا کو رکھو نہ کو، کتنا ہونا کھا لو۔ لیکن یہ لوگ کیا کر دیے؟ نافرمانی مزاج تھی، لڑو بولے قوم سے، لڑے نہیں۔ اب یہاں اللہ بول رہے اٹھا کو رکھو نہ کو، اٹھا کو رکھو، کھانا پانی ہونا بولے اللہ اتار دیے۔ اور پھر یہ لوگ آگے بولنے لگے، ہمارے کپڑے، ہمارے کو دھوپ لگتی ہے تو پھر ہمارے لیے چھاؤں ہونا، اللہ آسمان کا سایہ کر دیا، وہی وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے سایہ کر دیا، چھاؤں کر دیا، علیکم الغمامہ، بادل کا سایہ کر دیا، چھاؤں کر دیا۔ بادل ان پر جاتے تھے، وہ سفر کرتے تھے، بادل ان کے ساتھ ہوتا تھا، چھاؤں کرتا تھا بادل۔ اور پھر لوگ اللہ سے، موسیٰ علیہ السلام سے بولنے لگے ہمارے کپڑے پرانے ہو جاتی ہیں، میلے ہو جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں، بول کر بولے، دعا کیے، ان کے کپڑے پھٹتے نہیں تھے۔ اور پھر آدمیاں بڑے ہوتے تھے، بچے بڑے ہوتے تھے، ان کے کپڑے ویسے بڑے ہوتے تھے۔ کتنی نعمت ان کے لیے، دیکھو اتنی نعمت ہمارے لیے بھی نہیں ہے، کپڑے پھٹے نہیں سر کا، ایسا ان کو صاف رہتے رہنا، دھوئے نہیں سر کا، یا پھر اور کوئی ان کے لیے مسئلہ، بڑے ہوتے گئے تو کپڑے بڑے ہوتے، ہمارے لیے بھی فضلت کی بات نہیں ہے، ان کے لیے دیکھو کتنی فضلتیں ہیں، پھر بھی یہ لوگ مستی کی ہے، آسمان سے اترا روزی ان کے لیے، پھر بھی مستی کی لوگ، کرو بولے سے کام نہیں کیے۔ اللہ جب دیتے نہیں پھر پکڑتے اللہ ویسا۔ اب یہ لوگ نکو کرو بولے سے کام کر، اٹھا رکھنا، اللہ بولے اٹھا رکھنا شروع کر دیے۔ اللہ کیا بولے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جمعہ اور ہفتے کا ایک ہی دن کھانے کا، اٹھا رکھنے کا ان کے لیے سسٹم تھا، اٹھا رکھ لے بول کر، جمعہ ہفتے کا، یہ لوگ اور زیادہ اٹھا رکھتے تھے۔ تو اٹھا رکھنے کا ان کے لیے حکم تو نہیں تھا، بعض کتابوں میں جمعہ اور ہفتے کا اٹھا رکھنے کا حکم تھا، تو اٹھا رکھنے کا حکم نہیں تھا، لوگ اٹھا رکھنا شروع کر لیے۔ بعد میں کیا ہو گیا؟ وہ گوشت بٹیروں کا، پرندوں کا سڑنا شروع ہو گیا۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل اگر نہ ہوتی تو پھر گوشت نہ سڑتا، مطلب یہ لوگ اللہ پر بھروسہ چھوڑ، اللہ روز دیتی ہے ان کو، اٹھا رکھنے کی ضرورت ہے، وہ ہرس کی کیا ضرورت تھی ان کو، اٹھا رکھنے کی ضرورت تھی۔ یہ لوگ ہرس میں آ کر سما ملتا نہیں ملتا کا قبول کو لوگ اٹھا رکھنا شروع کر لیے، تو پھر اللہ پر بھروسہ چھوڑ دیے تو اللہ ان کو گوشت کو سڑنا شروع کر دیا۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے اگر بنی اسرائیل نہ ہوتی تو گوشت نہ سڑتا۔ اور آگے فرماتی ہے اسی حدیث میں اگر حوا نہ ہوتی تو پھر عورتیں خیانت نہ کرتی۔ مطلب کیا ہے کہ حوا حضرت آدم علیہ السلام کو وہ پھل کھانے پر ان کو ابھارا، شیطان بہکایا، انہوں اور ذرا یہ کر دیے، ان کے باتوں میں آ کر یہ ہو گئے، کھا لیے، تو پھر وہ خیانت کرنے کا مزاج حوا علیہ السلام سے شروع ہو گیا عورتوں کے اندر۔ تو اب دیکھو یہ لوگ اتنا ان کو اللہ تعالیٰ کر دیا تھا، آسمان سے روزی اتر رہی ہے، اور پھر ان کے کپڑے بھی بڑے ہو جا رہے، سڑ رہے بھی نہیں ان کے کپڑے، پھٹ رہے بھی نہیں ان کے کپڑے، اتنا سب ہو رہا تھا۔ اب یہ لوگ اللہ جو نکو کرو بولے، جمع نکو کرو بولے اٹھا رکھتے تھے، لڑنا تھا، اپنے گاؤں کو جیتو، اپنے گاؤں کی تم حفاظت کرو، نہیں طاقت ہمت ہار گئے، یہ سب چیزیں کرنے لگے۔ تو پھر کیا ہو گیا؟ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہم نے ان پر ظلم، یہ لوگ وما ظلمونا،
یہ لوگ ہمارا نقصان نہیں کیے، یہ لوگ اللہ کا کیا نقصان کیے؟ نہیں ہے، اللہ بھی فرماتے ہیں وما ظلمونا، یہ لوگ ہمارا نقصان نہیں کیے، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، یہ لوگ اپنا نقصان کر بیٹھے۔ آخرکار وہ روزی بند ہو گئی۔ جب اللہ اٹھا رکھنا کو بولے رکھنا شروع کر لیے، اللہ روزی بند کر دیا، دم نکلنے لگا بعد میں ان کا، یہ حال ہوگا پھر۔ تو ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ آدمی، پہلا سبق ہمارے لیے کہ جب اللہ جس قوم سے مقابلہ کرنے کے لیے کہا، لڑنے کے لیے کہا، ان کو کاپی نہ کو کرو اللہ کہا، ان کی نقل نہ کو کرو اللہ کہا، ہم کو اللہ کا حکم مانتے ہوئے ہم ان کو نقل، ان کی کاپی نہیں کرنا، ان کے طور طریقے کو اختیار نہیں کرنا ہے۔ اللہ جو کام نہ کو کرو بولے ہم وہ کام کر دیں گے۔ بلکہ اس وقت مسلمان قوم کا حال یہ ہے، جیسا بنی اسرائیل نکو کرو بول تو کر رہی نہیں، ویسا اس وقت ایک مسلمان قوم اللہ سے چیلنج کر رہی ہے، تو وہ کام نکو کرو بلا نہیں، ہم کر کو دکھا، تو کیا کرتا؟ تیرا ہاتھ کیا تھا تو دکھا لے، ہم دکھائیں گے، تو نکو کرو بلا نہیں، ہم کر کو دکھائیں گے۔ یہ اللہ سے مسلمان کو اس وقت چیلنج کر رہی ہے، دیکھیں گے تو کیا کرتا ہے کہ بول کر اللہ سے چیلنج کر کو کیا جیت سکتے ہو؟ پھر اپنا نقصان سامنے کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اللہ جو بات بولے، جتنی بات بولے، ہمیں اس بات کو اتنا کرتے رہنا ہے۔ حلال کے بہت سارے راستے ہیں، پھر مسلمانوں کو حرام راستے اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ حلال جانور بہت سارے، پھر حرام جانور پکڑنے کی، حرام کے پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے اب جب نافرمانی کر لیں گے تو پھر اس وقت نقصان خود کا ہوگا، خدا کا نقصان کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے دیکھو، یہ سمجھنے کی ایک بات ہے۔ سمجھنے کی بات کیا ہے؟ دیکھو یہ لوگ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک اشارتاً نبی کے صحابہ کی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے۔ کیسا؟ دیکھو یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی ان کو بولے، اللہ ان کو بولے کھاتے پیتے رہو، اٹھا کر رکھو نہ کو، تو یہ لوگ کیا کر لیے؟ اٹھا کر رکھنا شروع کر لیے۔ کھانا مل رہا تھا 40 سال تک کوئی کام دھام نہیں، کھانا پینا یہ تھا ان کا۔ دیکھو نبی کے، ہمارے نبی کے صحابہ دیکھو، اللہ سے کب تو پوچھے کیا؟ نبی تمہیں دعا کرو اللہ سے کہ اللہ ہمارے لیے جیسا بنی اسرائیل اللہ اتارا ہے من اور سلوہ، ہمارے لیے اللہ اتار دے ویسا دعا۔ کب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پوچھے ویسا، بھوکے پیاسے تھے، پتھر باندھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش نہیں کی۔ اللہ نہیں اتارتا تھا کہ اگر پوچھتے تو اتارتا تھا، لیکن پھر بھی لوگ کیا کیے؟ برداشت کیے۔ اللہ ہم کو اس حال میں رکھا ہے، ایسا رکھیے رہیں گے، ہمیں بھوکے رہا ہے، اللہ نہیں دے رہا ہے، چلو بھوکے رہیں گے، کیا ہے؟ اللہ کو ہماری بھوک زیادہ پسند، آپ کو اللہ ہمارے اوپر اپنا فضل فرمائے گا، شاید مدد کرے گا اللہ ہماری۔ تو نبی کے صحابہ بھوک کے پیاس اپنا برداشت کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی صورت میں نبی کو تنگ کرنا پسند نہیں کیا۔ وہ لوگ ہر بات پر تنگ کرتے تھے، یہ بولو وہ بولو، وہ اتارو یہ اتارو، سو کرو، یہ ہر بات پہ تنگ کرتے تھے، ہر ایک بات کو۔ اب پھر بولے تو ہر بات چلو پوچھی کو بول کو اللہ اتار دیا، کو بول کو قدر کرتے، کیا نہیں؟ ناقدری ہر بات پہ ناقدری۔ یہ پوچھتے اتار دیتے اللہ تعالیٰ، یہ کرو اللہ کر دیتے۔ سب ہو گیا، فرعون مر گیا، اور کیا ہونا ہے؟ سب کچھ ہو گیا، اس کے ظلم سے چھٹکارا پا لیے۔ کتاب اتار دی، فرعون مر گیا، کتاب اتر گئی، آسمان سایہ کرنے لگا، اور من اتر گیا، کھانے کی چیزیں اتر گئی، پرندے آنکھوں سامنے رہ گئے، اور کیا ہونا ہے؟ سب کچھ نکلی، کپڑے بڑے ہو گئے، کپڑے سننے نہیں سڑ رہے کپڑے، ایسا ہی ہے، اور کیا ہونا ہے؟ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لڑو ان سے، قوم عمالقہ سے لڑنے تیار نہیں ہے۔ یہ حال ہے اس وقت کی، ہماری وہ قوم کا وہ حال تھا۔ اس وقت ہمارا حال کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہی، اللہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ کو فالو نہ کرو، مشرکین کو فالو نہ کرو، ان کے عقیدے تمہیں نہ لو، ان کی سوچ میں نہ لو، وہی دیتے ہم۔ جیسا وہ لوگ برباد ہوئے وہی ہم برباد ہو جائیں گے۔ وہ لوگ پھرتے تھے نہیں، 40 سال تک سفر کرتے تھے، وہاں رہتے تھے، ویسا ہمیں بھی کماری دھماری سب کچھ کر رہی، لیکن پھر بھی ہمیں ہاں چاہیے، ذلیل ہو کر رہے۔ کیا وجہ ہے؟ خدا کے حکمات کی پوری ہمارے پاس اطاعت نہیں ہے، نبی کے پورے باتوں کی ہمارے پاس اطاعت نہیں ہے۔ جیسا وہ قوم خدا کے پورے باتوں کی اطاعت نہیں کی تو پھر وہ وہی رہی، ویسا ہم بھی اگر اللہ رسول کی باتوں کو پوری باتوں پر اگر اطاعت نہیں کریں گے تو پھر اللہ جو کام نکو کرو بولے وہ کام اگر کرتے رہیں گے، کرو بولے سے کام چھوڑ دیں گے تو پھر وہی حال ہوگا، ہم یہاں رہیں گے، ذلت میں ہی رہیں گے، پستی میں رہیں گے۔ اللہ ہم کو کبھی عروج نہیں دے گا، اللہ حکومت نہیں دے گا کبھی بھی، اللہ اپنا نظام اور سسٹم دنیا میں نافذ کرنے کے لیے ہم سے کام نہیں لے گا اگر وہ حال رہا تو۔ اس لیے پورے دین کے اللہ جب جو بات بولے، نہیں رسول جب ہم کو جو بات بولے، ہمیں اس کی اطاعت کرتے جانا ہے، کرتے جائیں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ کی مدد ہماری طرف ساتھ رہے گی، اور اللہ کی ہماری طرف توجہ رہے گی۔ پھر ہم جو کام کرنا چاہیں گے، اچھے کام انصاف قائم کرنا چاہیں گے، یا اپنا نظام حکومت اگر ہم قائم کرنا چاہیں گے تو پھر اللہ ہم کو وہ قائم کرنے کا موقع دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بنی اسرائیل جو حرکتیں کی، نافرمانی کی، اللہ مسلمان قوم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بنی اسرائیل کی مزاج سے، بنی اسرائیل کے عقائد سے، اس قسم کے نافرمانی کی مزاج سے اللہ اس امت کو اللہ بچا کر رکھے۔ اللہ رسول کی پوری مکمل طور پر باتوں کی اطاعت فرمانبرداری کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے۔